كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آیت نمبر 208 ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہودی کتابوں کے اندر دیکھتے دیکھتے چند ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اور پھر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو یہود کے اندر اونٹ کا گوشت حرام سمجھا جاتا تھا، حرام تھا نہیں لیکن اپنی طرف سے اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ کچھ اشارتاً پیچھے باتیں عرض کر چکا ہوں، اور مزید آگے مفصل واقعہ آئے گا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسم کھائی ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور آگے چلتے چلتے اس کو حرام کر لیا، تو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگوں کے ذمے ہے کہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں، ایسے ہی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں شب جمعہ ہوتی ہے، شب جمعہ سے اعمال شروع ہوتے ہیں، جمعے کے مغرب تک اعمال چلتے ہیں، جو لوگ پابندی کرتے ہیں اس کو ان کا فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اس کی پابندی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اونٹ کا گوشت شریعت موسوی میں حرام ہے، حالانکہ حرام نہیں تھا لیکن حرام ہے، اور اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن تاکید تو نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت لازمی ہی کھاؤ، لہٰذا ہم شریعت موسوی کا احترام کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، ایک یہ۔ پھر دوسرا، جمعے کی دن کی تعظیم ہے اور ہفتے کے دن کی بے تعظیمی بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کریں گے اور جمعے کے دن کی تعظیم بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا، جب تم لوگ ایمان لے کر آگے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس چیز کا نام ہوتا ہے بدعت، کہ اپنی طرف سے کسی چیز، کوئی ایسی چیز ہے جس کی تعظیم شریعت میں نہیں ہے، اس کی تعظیم کرنے لگ جائیں، جیسے کہ قبر کی تعظیم ہماری شریعت میں نہیں ہے، انبیاء کی قبر کے علاوہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس کی تعظیم کرنا شروع ہو گئے، اور پھر اس پہ چڑھاوے چڑھانا شروع ہو گئے، اس قسم کی باتیں، تو یہ بدعت شمار ہوتی ہیں۔ کسی چیز کی پابندی شریعت میں نہیں ہے، درود شریف کو اذان سے پہلے پابند کر لیا گیا، تو لہٰذا اس چیز کا نام بدعت ہوتا ہے۔ یہ بطور مثال میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی۔ اس آیت شریفہ میں یہ شان نزول ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دوسری طرف اس آیت کے اندر دو باتیں سمجھ لی جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونا، آدمی کلمہ پڑھ لے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ اجمالی بات ہے۔ اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں۔ جب تم ایمان میں داخل ہوگے تو دو قسم کا داخلہ مکمل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ عقیدے کی درستگی ہونا نہایت ضروری ہے۔ جی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت آ جائے گی اور سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہوئے ایک دوسری قسم کی مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جانور ہے 4 ٹانگوں والے، انسان ہیں 2 ٹانگوں والے، پرندے ہیں 2 پروں والے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی، تو فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ایک نبی ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، اس کے علاوہ دوسرے انبیاء ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، تو اس طرح کہنا یہ دین سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔
تو نمبر ایک عقیدہ اس کا راسخ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ایمانیات کے حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عمل کے حوالے سے 100% عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے جو یہاں پر اللہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ ایک ایسی آیت ہے ساری امت مسلمہ کو اس وقت تعلیم کرتی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جس نے سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے اور داڑھی رکھ لی ہے اور کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، یہ آدمی اسلام میں داخل ہے۔ داخل تو ہے، مکمل داخل نہیں ہے۔ مکمل داخلہ کب ہوگا؟ شادیوں میں پتہ چلے گا، غمی میں پتہ چلے گا۔ جہاں پر میرے استاد ہیں مولانا اسلم شیخ پوری صاحب، شہید کر دیا گیا انہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اچھے خاصے دیندار لوگ وہ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی بھی سادگی نہیں ہونی چاہیے جتنی آپ نے کی ہے، اتنی بھی سادگی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوگ اس طریقے سے اپناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے تو یہ آپ کو بھی ایسی کہتے ہیں۔ اتنی بھی سادگی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا بہت تو آدمی ہندوؤں کو خوش کرے، تھوڑا بہت تو آدمی شیطان کو خوش کرے، نعوذ باللہ۔ ایسے کلمات کہے جاتے ہیں کہ سادگی ہو، لیکن ایسے تو نہیں مولویوں کے طریقے، مولویوں کا طریقہ تھوڑی ہے۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ کرنا ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، گھر میں میت ہو رہی ہے، یہ تو ایک معاملے کے حوالے سے ہے۔ پھر آگے چلتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات میں چلو 2 گھنٹے آدمی مسجد میں رہتا ہے اور 3 گھنٹے آدمی مسجد میں رہتا ہے، باقی جو گھر میں رہتا ہے وہاں پر اسلام کے مطابق ہوتا ہے، وہاں پر شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی چیزیں جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر ہے۔ اس کی بہت تشریحات ہیں، ہم اپنا پورا دن لے لیں، ہم اپنی پوری زندگی لے لیں، اس میں دیکھ لیں کہ بھئی میرے معاملات شریعت اور اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں۔ مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم پنجاب کے بہت بڑے مفتی ہیں، کہنے لگے کہ کسی ملک میں گئے، مجھے بھی نام یاد نہیں ہے، کسی ملک میں گئے اور وہاں کوئی سکھ ملا، کہنے لگا حضرت آپ کوئی بزرگ نظر آ رہے ہیں، اللہ والے نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی بتائیں۔ میں نے اسلام کا بہت مطالعہ کیا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بھی اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی مجھے اللہ والا مل جائے تو میں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان بننا نہیں چاہتا، مسلمان بننا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کے کرتوت ہمارے سے زیادہ گندے ہوتے ہیں، تو میں مسلمان بننا نہیں چاہتا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں جس سرحد سے اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، مسلمان اس میں سے کوئی اس سرحد پر موجود نہیں ہے، چند ایک لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کھلاڑی ہے جونٹی روڈس، جونٹی روڈس، اس کو حاجی عبدالوہاب صاحب نے بلایا، اسلام کی دعوت دی، حیران ہو گیا، کہنے لگا اچھا یہ اسلام ہے؟ مجھے تو ایسا کوئی بھی اسلام نظر نہیں آتا کہ جو اسلام کو لے کر چل رہا ہو۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھک گیا، میں کون سا مسلمان اس کے سامنے پیش کروں کہ جو بتاتا ہوں کہ اسلام یہ ہوتا ہے۔ بھئی یہ میرے لیے بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کے لیے ہے، یہ سب سے پہلے میرے لیے، ہر آدمی اپنے لیے سمجھے۔ یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو جو ایمان لے آئے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو، آدھے کوئی 1% داخل ہوا ہے، کوئی 10% داخل ہوا ہے، 100% اسلام میں داخل ہو۔ 100% اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی کسی اللہ والے سے تعلق میں رہے، اس سے پوچھ کے چلے۔ یہ ضابطہ ہے، آج تک کی دنیا کا ضابطہ ہے، قرآن کا ضابطہ ہے۔ کوئی آدمی اکیلا اور تنہا رہ کر راہب تو بن سکتا ہے لیکن پکا اور سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اگر جو اس سے ہٹے گا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرما رہے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوہ کہتے ہیں پاؤں کے نشان کو، خطوات شیطان کا نقش قدم، اس کے پاؤں کے نشان کے اوپر مت چلو۔ اِنَّهُ یقین جانو لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے، اور کیسا دشمن ہے؟ کھلا دشمن ہے، سر عام دشمن ہے۔ دشمن باہر میرا کھڑا ہوا ہے، میں باہر جاؤں گا؟
وہ کیونکہ سر عام آیا ہوا ہے دشمن، چھپ کے کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے یہاں پر نہ ہو، کسی اور جگہ پر ہو، بے خبری میں آدمی مارا جائے، اللہ فرما رہے بے خبر مت رہنا، ہو کھلا دشمن ہے، تو کھلے دشمن کے وار ہمارے سامنے میڈیا کے ذریعے مار رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے مار رہا ہے، نیٹ کے ذریعے مار رہا ہے، وہی یہ چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرما رہے میرے عاشقوں اسلام میں پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ ہاں اس میں دو باتیں سمجھ لی جائیں، عقیدے کے اعتبار سے داخل ہونا شامل ہے اور عمل کے اعتبار سے داخل ہونا شامل ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی